علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ۔ ناظرین، رمضان المبارک کے 15 روزے ہم سے رخصت ہو چکے اور اب آلموسٹ ہاف رمضان بچا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں یہ ماہ رمضان عطا فرمایا، بٹ دیکھتے ہی دیکھتے ماہ رمضان کے 15 روزے ہم سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی ماہ رمضان کا چاند نظر آیا تھا، گویا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بس کچھ ہی دن ہوئے کہ ہم نے ایک دوسرے کو رمضان المبارک کی مبارکبادی پیش کی، مگر دیکھتے ہی دیکھتے عشر رحمت بھی گزر گیا، عشر مغفرت تشریف لایا اور اس کے بھی 5 روزے ہم سے رخصت ہو گئے۔ آلموسٹ ہاف رمضان ہیز گون۔ 2025 میں ہمیں نہیں پتا کہ ہم ماہ رمضان حاصل کر پائیں گے یا نہیں۔ اللہ کی رحمت سے ہمیں 2024 کا رمضان ملا۔ کئی ایسے بھی مسلمان پچھلے سال ہمارے بیچ موجود تھے کہ جنہوں نے رمضان کی برکتیں پائی، بٹ اس سال رمضان آنے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، وہ ہمارے بیچ اس سال رمضان میں موجود نہیں ہیں۔ تو ہمیں نہیں پتا کہ 2025 کا رمضان ہم دیکھ پائیں گے یا نہیں۔ تو جتنے روزے بچے ہیں ہمیں ان کی قدر کرنا چاہیے، جتنے روزے بچے ہیں کوتاہیوں سے ہمیں، غفلتوں سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور رمضان کا ادب بجا لانا چاہیے۔ جتنے روزے بچے ہیں اس میں ہمیں تلاوت قرآن کرنا چاہیے اور اپنے رب کو منانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو ماشاءاللہ آپ کا من پسند پروگرام ذہنی آزمائش رمضان اسپیشل پھر آپ کی خدمت میں ایک بار پھر ہم لے کر حاضر ہو چکے ہیں۔ ماشاءاللہ آج بھی ہمارے ساتھ 2 نئی ٹیمز ہیں اور نئے چہرے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ ان کے الگ الگ پروفیشنز ہیں، ان کا انٹروڈکشن بھی معلوم کریں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ عز و جل ہمارے اسپیشل گیسٹ جنید برکاتی سے ہم مدنی پھول ملیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہمارے پروگرام میں ایک نعت شریف کو شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار، جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار۔ جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا، آقا جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا، میں رہا جاتا ہوں تنہا اے حبیب کردگار، میں رہا
جاتا ہوں تنہا اے حبیب کردگار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں آقا گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار غم زدہ یوں نہ ہوا ہوتا عبید قادری آقا غم زدہ یوں نہ ہوا ہوتا عبید قادری اس برس بھی دیکھتا گر سبز گنبد کی بہار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار جانو دل تم پر فدا اے دو جہاں کی تاجدار. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ناظرین، پروگرام ہے ذہنی آزمائش رمضان اسپیشل. انشاءاللہ وقت مناسب پر ہم بچوں کی ویڈیوز بھی چلائیں گے اور ناظرین کے لیے جو سوال ہم روزانہ کرتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو پیش کریں گے. آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں. اگر آپ یوٹیوب پر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے گروپس میں، اپنے واٹس ایپ کانٹیکٹس میں اس لنک کو شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو سکیں. تو ماشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ سحری کے ان انمول لمحات میں آپ کے لیے یہ دلچسپ پروگرام ہم لے کر روزانہ حاضر ہوتے ہیں. آپ سحری بھی کرتے جائیں اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل بھی رہیں. تو آئیے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ہماری ٹیمز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں کون جوائن کر رہا ہے. جی، سب سے پہلے ٹیم اے سے ماشاءاللہ جو ہمارے اسلامی بھائی ہے وہ اپنا انٹروڈکشن پیش کریں گے. میرا نام محمد شاکر اتاری ہے. الحمدللہ میں ساکی نگر سے بلانگ کر رہا ہوں اور دنیاوی طور پر میں ایک کمپنی میں اکاؤنٹنٹ ہوں اور ممبئی سبربن شعبہ اصلاح عمل کی خدمت ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی جی میں محمد رئیس اتاری ساکینہ کا سرکل ممبئی سبر سٹریٹ سے خدمت کرتا ہوں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی، اور شعبہ روحانی علاج بھی ساتھ ہے. اور اس کے علاوہ پروفیشن سے تو سی اے میں نے جو کیا ہے، ایل ایل بی کیا، ایم کام بھی کیا، لیکن پروفیشن سے میں نے سی اے کو بلانگ کر رہا ہوں. جی ماشاءاللہ. سی اے ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے ہمارے رئیس بھائی، اور ماشاءاللہ ہمارے شاکر بھائی یہ بھی اکاؤنٹس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دنیاوی پروفیشن کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری بھی اپنے ساتھ لیے ہوئے اور دینی خدمات بھی انجام دیتے ہیں. تو یہ دعوت اسلامی انڈیا کا فیضان ہے کہ ماشاءاللہ دنیاوی کام بھی کرنا ہے اور ساتھ میں دین کی خدمت بھی انجام دینی ہے. اب ہم چلیں گے ٹیم بی کی جانب، دیکھتے ہیں ٹیم بی سے ہمیں کون جوائن کر رہا ہے. جی میرا نام مراد اتاری ہے. الحمدللہ ممبئی انٹوفل سے میں تعلق رکھتا ہوں اور دعوت اسلامی انڈیا کے شعبہ مدرسۃ المدینہ بوائز ممبئی ریجن پر الحمدللہ اس کی خدمت کی سعادت حاصل ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی امتیاز احمد اتاری سمستی پور بہار سے تعلق ہے اور الحمدللہ شعبہ مدرسۃ المدینہ کورسز ہند پہ خدمت کی ذمہ داری ہے.
ماشاء اللہ ٹیم بی کے جو ہمارے اسلامی بھائی ہے یہ مدرسۃ المدینہ سے بلونگ کرتے ہیں. الحمدللہ یہ بہت ہی پیارا شعبہ ہے. اس شعبے کے تحت چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن پاک پڑھنا بھی سکھایا جاتا ہے اور قرآن پاک حفظ بھی کروایا جاتا ہے. انشاءاللہ ہم اس کی کچھ ڈیٹیل ہمارے اسلامی بھائی سے معلوم کریں گے. کتنے مدرسۃ المدینہ پورے ہندوستان میں جاری ہے؟ الحمدللہ تقریباً 1000 کراس ہے، یعنی ماشاء 1000 اللہ پلس 1000 پلس جی برانچز ہے یا اسٹوڈنٹس ہیں؟ جی برانچز ہے برانچز ہے. اور اسٹوڈنٹس کی تعداد کتنی ہوگی؟ اسٹوڈنٹس کی تعداد بھی جو ہے وہ کئی ہزاروں کی ہزار ہے تعداد جی، میں؟ ہزاروں کی تعداد میں ماشاء الحمدللہ. اس میں حفظ و ناظرہ دونوں جی جو ہے وہ الحمدللہ بچوں کو کرائے جاتے ہیں. ماشاء اللہ. ممبئی میں کتنے مدرسۃ المدینہ ہیں؟ تقریباً جو ہے وہ 100 مدرسۃ المدینہ صرف ممبئی یہ میں؟ صرف بوائز کے ہیں الحمدللہ، جی جس میں بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم مفت میں دی جاتی ہے. ماشاء اللہ. ناظرین یہ جو کام ہو رہا ہے یہ بہت ہی بڑا کام ہے اور بڑے لیول پہ دعوت اسلامی کام کرتی ہے. دعوت اسلامی جو بھی کام کرتی ہے وہ بلک میں کرتی ہے. مسجدیں بنا رہی ہے الحمدللہ بڑی تعداد میں بنا رہی ہے. جامعۃ المدینہ بڑی تعداد میں چلا رہی ہے. علماء پروڈکشن بڑی تعداد میں ہو رہا ہے اور مدرسۃ المدینہ بھی بڑی تعداد میں الحمدللہ ہمارے جاری ہے جہاں پر قرآن کا فیضان عام ہو رہا ہے. تو آپ دعوت اسلامی انڈیا کا ساتھ دیں، اپنی زکوٰۃ فطر دعوت اسلامی انڈیا کو دے تاکہ دعوت اسلامی انڈیا اسی طریقے سے دین متین کی خدمت کر سکے. اب ہم چلیں گے ہمارے پروگرام کی جانب. ٹوٹل 4 سیگمنٹ ہے ہمارے. پہلا سیگمنٹ ہے علم نور ہے، دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے عشق کے بول، تیسرا سیگمنٹ ہے مقامات مقدسہ اور چوتھا اور آخری سیگمنٹ ہے قرآنی معلومات جو کہ بزر راؤنڈ ہے. تو آئیے سب سے پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے علم نور ہے. تو انشاءاللہ باری باری دونوں ٹیم سے سوال نہیں ہوں گے، بلکہ اس بار ہم نے وہ تھوڑا سا فارمیٹ چینج کیا ہے تاکہ ہم ناظرین کی دلچسپی بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو نمبرز دکھائے جائیں گے جناب، آپ کو اسکرین پہ نمبر دکھائے جائیں گے اور آپ نے نمبر سلیکٹ کرنا ہے اور ہر نمبر کے پیچھے کوئی سوال ہوگا، کوئی ایزی کوشچن ہوگا، کوئی ڈیفیکلٹ ہوگا. اب یہ قسمت کی بات ہے کہ آپ کے قسمت میں کون سا سوال آتا ہے. تیاری پوری ہوگی تو مشکل ہو یا آسان سوال ہو سب کے جوابات دے دیں گے. تیاری کمزور ہے تو پھر الگ بات ہے. تو آئیے ہم چلتے ہیں ہمارے سیگمنٹ علم نور ہے کی طرف. اسکرین پر نمبرز دکھائے جائیں جی. 1 سے لے کے 8 تک نمبر آپ دیکھ رہے ہیں. سب سے پہلے ٹیم اے نمبر سلیکٹ کریں گے. 6 نمبر. 6 نمبر. کیا بات ہے، غریب نواز کے چاہنے والے ہیں ماشاءاللہ. نمبر 6 سلیکٹ کیا ہے. چھینکتے وقت کیا کرنا چاہیے؟ چیختے وقت سر جھکا لے، منہ چھپا لے اور آواز پست کرے کہ آواز بلند کرنا حماقت ہے. جی چھینک کے وقت سر جھکا لے، منہ چھپا لے اور آواز کو پست کر لے. چھینک کی آواز بلند کرنا حماقت ہے، یعنی یہ مینرز بتائے جا رہے ہیں. اگر ہمارے پاس ہینکرچیف ہو تو اس سے جو ہے وہ فیس کو کور کر لیا جائے اور دوسروں کے اوپر جو ہے وہ چھینک کے چھینٹے تھوک کے چھینٹے نہ اڑے، اس کا خیال رکھا جائے. تو ماشاءاللہ صحیح جواب دیا ٹیم اے نے اور پہلے ہی سوال میں حاصل کر دیے 2 پوائنٹس ماشاءاللہ. اب ٹیم بی کی باری ہے. جی ٹیم بی نمبر سلیکٹ کریں گے. جی 5 نمبر. 5 نمبر پنجتن پاک کی نسبت سے سلیکٹ کیا ہے. آئے دیکھیں اس کے پیچھے کون سا سوال ہے. جنت میں کس کس قسم کی نہریں بہتی ہیں؟ جی جنت میں 4 طرح کی نہریں بہتی ہیں. جی پانی کی نہر ہے، دودھ کی نہر ہے، شہد کی نہر ہے اور شراب طہور. جی جناب جواب درست ہو گیا ہے اور حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس ماشاءاللہ. اب باری ہے ٹیم اے کی. جی نمبر سلیکٹ کریں. 4 نمبر. 4 نمبر سلیکٹ کیا ہے. اللہ عز و جل نے انسانوں اور جنات میں سے پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ انسان یا جنات؟ اللہ پاک نے جنات کو پہلے پیدا فرمایا. جی انسانوں سے پہلے اس دنیا میں جنات بسا کرتے تھے. جی جناب جواب درست ہو گیا ہے اور حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس. جی اب باری ہے ٹیم بی کی. ٹیم بی نمبر سلیکٹ کرے گی. جی 1 نمبر. 1 نمبر. کون سے اوقات میں سونا مکروہ ہے؟ اب سونے کے تعلق سے ہو سکتا ہے ہمارے ناظرین سوچا ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے کہ سونا مکروہ بھی ہو سکتا ہے. جی بتائیں. جی دن کی ابتدا میں سونا مکروہ ہے اور اسی طرح مغرب اور عشاء کے درمیان سونا بھی. جی مغرب اور عشاء کے درمیان سونا مکروہ ہے. بعض اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ایسے ہوتے کہ اس پیریڈ میں سو جاتے ہیں اور نماز عموماً جو ہے رمضان میں دیکھا جاتا ہے کہ افطار کے بعد جو ہے وہ تھوڑا سا ریسٹ لینے کی نیت سے آنکھ لگ جاتی ہے. تو نیت کریں کہ اس وقت میں نہ سوئیں بلکہ تراویح سے فارغ ہو، اطمینان سے تراویح سے فارغ ہونے کے بعد آپ سوئیں اور بلکہ زہے نصیب آنکھ کھل جائے سونے کے بعد تو
تو تہجد کی نماز بھی ادا کر لیں. تو انشاءاللہ تہجد کی بھی برکتیں ملے گی اور انشاءاللہ عز و جل رمضان میں اٹھ کر نیکی کمانے کا بھی انشاءاللہ عز و جل ہمیں ثواب ملے گا. تو ماشاءاللہ صحیح جواب ہو گیا ہے اور حاصل کر لیے ہے ٹیم بی نے بھی 2 پوائنٹس. جی اب باری ہے ٹیم اے کی. ٹیم اے نمبر سلیکٹ کرے گی. 4 نمبر بچے. 8 نمبر 8. جی سب سے آخر نمبر سلیکٹ کیا ہے. کس طرح لیٹے رہنا جہنمیوں کا طریقہ ہے. پیٹ کے بل لیٹے رہنا جہنمیوں کا طریقہ ہے. جی جناب سونے کے تعلق سے ہم نے سنا کہ کس وقت سونا مکروہ ہے. اب ہمیں لیٹنے کے بھی آداب ذہنی آزمائش رمضان اسپیشل پروگرام کے ذریعے سے سکھائے جا رہے ہیں کہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ اس پوزیشن میں لیٹنا جہنمیوں کا طریقہ ہے. وہ ہے پیٹ کے بل لیٹنا. تو پیٹ کے بل یعنی اوندھا نہ لیٹا کرے بلکہ چت لیٹا کرے یا سیدھی کروٹ لیٹا کرے. تو ماشاءاللہ یہ جو ہے وہ ماشاءاللہ سنت طریقہ ہے. سیدھی کروٹ لیٹنا سنت طریقہ ہے نا. سیدھی کروٹ لیٹنا ماشاءاللہ سنت طریقہ ہے. تو اس طرح جو ہے وہ سنت پر عمل کرنے کا بھی ثواب ملے گا. ماشاءاللہ صحیح جواب دے کے حاصل کر لیا ہے ٹیم اے نے 2 پوائنٹس. جی اب باری ہے ٹیم بی کی. جی نمبر سلیکٹ کریں. 3 2 نمبر. 3 7 میں سے کون سا نمبر. 3 نمبر. جی 3 نمبر سلیکٹ کیا ہے. جنات کون ہے. جنات کو اللہ تبارک و تعالی نے آگ کے شعلے سے پیدا فرمایا. جی جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے. شیطان کے بارے میں بھی ہم نے واقعہ سنا ہے کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا. اس کا بنیادی ریزن اس کے پاس یہ تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں, میں زیادہ طاقتور ہوں. تو شیطان بھی جن تھا. جی ہاں ناظرین شیطان جن تھا اور آگ سے جنات بنے ہوئے. تو صحیح جواب دے دیا ہے ٹیم بی نے اور حاصل کر دیے ہیں 2 پوائنٹس. جی اب ٹیم اے نمبر سلیکٹ کریں گے. 2 نمبرز بچے ہیں. نمبر 7. نمبر 7 کے پیچھے کون سا سوال ہے. کس رنگ کے لباس کو حدیث پاک میں بہتر کہا گیا ہے. سفید رنگ کے لباس کو حدیث پاک میں بہتر کہا گیا. جی سادگی سنت ہے. سادگی اپنائے, سفید رنگ کا لباس پہننا یہ بہتر ہے. تو کوشش کرے کہ سادہ رنگ سادہ کپڑے پہنے. تو انشاءاللہ سادگی میں بہت برکتیں ہیں, سادگی سے بہت فائدے ہیں. تو ماشاءاللہ ٹیم اے نے حاصل کر دیے ہیں 2 پوائنٹ. جی آخری نمبر جو ٹیم بی کے حصے میں آیا ہے جناب 2 نمبر. تو 2 نمبر یہ ٹیم اے ٹیم بی جواب دے گی 2 نمبر کے پیچھے جو بھی سوال ہوگا. انسان کے ساتھ ہر وقت رہنے والے 2 فرشتوں کو کیا کہتے ہیں. کرامن کاتبین کہتے ہیں. جی 2 فرشتے ہمارے ساتھ ہمیشہ ہوتے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں. ہم جو بھی کہتے ہیں جو بھی کرتے ہیں وہ اسے نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں. تو اس لیے ہمیں ان فرشتوں سے حیا کرنی چاہیے. کوئی بھی فضول یا گندی بات گالیاں دینے سے پہلے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ 2 فرشتے ہمارے ساتھ ہمیشہ ہوتے ہیں. تو انہیں اس طرح کے جملے اس طرح کے الفاظ لکھنے کی نوبت نہ آئے. تو اس لیے ہمیں گفتگو کرتے وقت بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت. تو ماشاءاللہ ٹیم بی نے صحیح جواب دے کے حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس. تو اسی کے ساتھ ہمارا پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا جس کا نام ہے علم نور ہے. آئیے دیکھتے ہیں سکور بورڈ. جی ٹیم اے نے حاصل کیے ہیں 8 پوائنٹس اور ٹیم بی نے بھی حاصل کیے ہیں 8 پوائنٹس. ماشاءاللہ بہت خوب. دونوں ہی ٹیم کے سکور لیول ہیں اور ابھی تک جو ہے وہ ماشاءاللہ دونوں ٹیم برابر چل رہی ہے. اب آگے دیکھتے ہیں کہ کون آگے بڑھتا ہے کون پیچھے رہ جاتا ہے. ناظرین آج بڑا ہی پیارا ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے ہیں. محبت رسول. بڑا ہی پیارا ٹاپک ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں گر ہو خامی, اسی میں اگر ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. ناظرین ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنی چاہیے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت اگر سینے میں ہوگی تو ہمارا دین کمپلیٹ ہوگا. اور اگر اس سینے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں ہوگی, اگر کوئی نمازیں تو پڑھتا ہوگا, روزے تو رکھتا ہوگا, راتوں کو جاگ کر عبادتیں تو کرتا ہوگا, مگر جیسی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کا حق ہے اس طریقے سے وہ محبت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نہ کرتا ہوگا تو اس کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. تو ایمان کمپلیٹ کرنا ہے
تو پیارے آقا سے محبت کرنی ہوگی. صحابہ اکرام جن کے دم بدم سے، جن کے ذریعے سے پوری دنیا میں آج اسلام کا پرچم بلند ہوا ہے، صحابہ اکرام کی کامیابی کا راز محبت رسول ہے. صحابہ اکرام علیہ رضوان پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہنا ان کے لیے عین سعادت کی بات تھی. صحابہ اکرام علیہ رضوان حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کو اپنے لیے سب سے بڑی سعادت سمجھا کرتے تھے. تو یہ محبت رسول ہے کہ صحابہ اکرام کو دنیا میں بھی کامیابی ملی اور آخرت میں بھی اللہ پاک نے ان کے درجات کو بلند فرمایا. تو ہمیں بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کے بھی دلوں میں محبت رسول داخل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. تو آج اس ٹاپک پہ ہم ڈسکس کریں گے ہمارے گیسٹ جنید بھائی سے. تو جنید بھائی کیسے آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین. جنید بھائی بڑا پیارا موضوع ہے محبت رسول، یعنی اس ٹاپک پر اگر ڈسکس کرنے جائے تو شاید مقابلہ ہمارا رہ جائے گا اور ڈسکشن ہی چلتا رہ جائے گا. بے شک. تو کچھ ہمیں جو ہے وہ اس طرح سے کچھ باتیں بتائے کہ سن کر بھی بڑا مزہ آ جائے، آقا کی محبت دل میں اور بڑھ جائے، اللہ اور جو ہے وہ بس ہمارے ناظرین کو بھی مزہ آئے، ہمیں بھی مزہ آئے، کچھ ایسی گفتگو ہو جائے آج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک جو ہے اس گفتگو کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے. آمین. یہ سعادت کی بات ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے موضوع پر ہم غلام جو ہے وہ گفتگو کرے. اگر صحیح صاحب امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرے، بلکہ آپ نے یہ جملہ کہا کہ اگر اس ٹاپک پر گفتگو کی جائے تو سلسلے کا وقت جو ہے وہ اسی میں پورا ہو جائے. جی. بلکہ میں یہ عرض کروں کہ اس میں اور یہ ایڈ کر دیجئے کہ اس پر گفتگو کے ساتھ اگر صرف اعلیٰ حضرت کے اشعار پڑھتے رہ جائے، کیا بات. اعلیٰ حضرت کے اشعار پڑھنے شروع کر دیے جائے تو شاید جو ہے وہ پورا وقت اعلیٰ حضرت کی نعتوں میں اشعار میں جو ہے وہ مکمل ہو جائے. انہیں جانا، کیا انہیں مانا، سبحان اللہ. نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور ایک جگہ فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائیے. اعلیٰ حضرت کا انداز تخیل بھی کتنا زبردست تھا. آگ جو ہے کام ہی کرتی ہے جلانے کا، اور پہلے سے آگ لگی ہو اور مزید آگ لگے تو اور آگ بھڑکے گی نا. آپ فرماتے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائیے. تو واقعی یہ آگ جو عشق رسول کے ایسی آگ ہے کہ جو ہے جو دوزخ کی آگ کو، قبر کے عذاب کی آگ کو انشاءاللہ بجھا دے گی. صحیح صاحب محبت رسول ایک مسلمان کے لیے، مسلمان کے ایمان کے لیے جو ہے وہ بنیادی حیثیت رکھتی ہے. مسلمان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا، مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے. اور نہ صرف محبت بلکہ ہر چیز سے زیادہ محبت. ایک ہوتی ہے محبت کرنا اور ایک ہوتا ہے ہر چیز سے زیادہ محبت کرنا. ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں بات آئے کہ بھئی ہر چیز سے زیادہ کیسے محبت ہو سکتی ہے. تو ہم نہیں کہہ رہے، ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، صحیح صاحب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ. سبحان اللہ. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنی محبت کا درس دے رہے، اور نہ صرف محبت کا بلکہ سب سے زیادہ. دیکھیے انسان کو عموماً جو ہے اولاد سے محبت ہوتی ہے، والدین سے محبت ہوتی ہے، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی محبت ہوتی ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری چیزیں بیان کر دی کہ ہر چیز سے زیادہ جو ہے وہ مجھ سے محبت کرے. اور اس بات کو صحابہ کرام علیہم رضوان نے سنا، اور نہ صرف سنا بلکہ پریکٹیکل اپنا لیا، اپنی زندگی میں اس کا عملی نمونہ پیش کیا. مولا کائنات مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا، بڑا پیارا سوال، اور مولا علی باب العلم ہے، بڑا پیارا جواب دیا. سوال کرنے والے نے پوچھا کہ آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کیسی محبت کرتے ہیں؟ یعنی آپ کی محبت کا جو ہے وہ معیار کیا ہے، کیسی محبت کرتے ہیں؟ اب جواب سنیے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کان واللہ احب الینا من اموالنا و اولادنا و آبائنا
व उम्महातिना व मिनल माई बारिदी अला ज़माई, यानी खुदा की कसम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपने माल, अपनी औलाद, माँ बाप और सख्त प्यास के वक्त ठंडे पानी से भी बढ़कर महबूब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी कि हर चीज़ आ गई ना, जी कि जो है माँ बाप भी आ गए, औलाद भी आ गई, अपनी जान भी आ गई। यानी तशबीह दे रहे कि सख्त गर्मी के वक्त ठंडे पानी से ज़्यादा आदमी को क्या चीज़ अजीज़ हो सकती है। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, बिलखुसूस रमज़ान का महीना है, और इफ्तार के वक्त क्या कैफियत होती है कि अगर कुछ मिले ना मिले बस पानी मिल जाए, और अगर ठंडा पानी मिल जाए तो रोज़ेदार समझ सकता है। तो आप फरमा रहे कि सख्त जो है वो गर्मी के वक्त, सख्त प्यास के वक्त ठंडे पानी की जैसी जो है वो चाहत होती है, ठंडा पानी जैसा महबूब होता है, हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ऐसी मोहब्बत करते हैं। और एक और मकाम पर जो है रिवायत में है सही साहब कि चूँकि बात चल रही है कि मोहब्बत की और हर चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत की, तो जो है शैतान ये वसवसा देता है कि भाई इतना ज़्यादा मोहब्बत रसूल पर गुफ्तगू क्यों की जा रही है। जनाब ये बातें जो है अल्हम्दुलिल्लाह अहादीस मुबारका में है, कुरान पाक इसकी तालीम दे रहा है, और सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान की ज़िंदगियों से ये चीज़ें हमें मिली है। हज़रत सिद्दीना अब्दुल्ला बिन हिशाम रदी अल्लाह अन्हु फरमाते कि हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सिद्दीना उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ थामे हुए थे। क्या मंजर होगा ना कि वाकई जो है सिद्दीना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह अन्हु का हाथ थामे हुए हमारे आका अलैहिस्सलाम। सिद्दीना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह अन्हु ने प्यारे आका अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की। क्या अर्ज़ करते? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे मेरी जान के अलावा हर चीज़ से ज़्यादा महबूब है। सुभान अल्लाह। देखिए से सब सहाबा इकराम सच्चे थे, जी, है ना, जी। जो मन में होता वही ज़बान पर होता। सही। तो बिल्कुल सच्ची बात की कि आका हर चीज़ से ज़्यादा, लेकिन अपनी जान को छोड़कर, जी। अपनी जान को छोड़कर हर चीज़ से ज़्यादा आप मुझे महबूब है। कितनी बड़ी बात की कि इतना बड़ा मोहब्बत का इज़हार किया। आका करीम अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? इरशाद फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, जब तक मैं तुम्हारे नज़दीक तुम्हारी जान से भी ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ, उस वक्त तक तुम्हारा ईमान कामिल नहीं हो सकता। अल्लाह। तो सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ की, वल्लाह, अल्लाह की कसम, अब आप मुझे मेरी जान से भी ज़्यादा महबूब है। इस पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, अब यानी अब तुम्हारा ईमान कामिल हुआ। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत जो है ये बिल्कुल ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए कि हर चीज़ से ज़्यादा प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत रखे। अल्लाह पाक हमें सहाबा इकराम की मोहब्बत का सदका नसीब फरमाए। और मज़ीद ये से साहब कि जितनी इस पर मतलब जो है वो गुफ्तगू की जाए प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, और बड़ा प्यारा शेर आपने पढ़ा, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इसमें आगे भी बड़े प्यारे अशार है, 2-3 अशार में और अर्ज़ करता हूँ कि जो और ईमान ताज़ा करने वाले लिखते हैं कि मोहम्मद की ग़ुलामी है सनद आज़ाद होने की, खुदा के दामन तौहीद में आबाद होने की। मोहम्मद की मोहब्बत आन मिल्लत शान मिल्लत है, मोहम्मद की मोहब्बत रूह मिल्लत जान मिल्लत है, मोहम्मद की मोहब्बत खून के रिश्तों से बाला है, ये रिश्ता दुनियावी कानून के रिश्तों से बाला है। मोहम्मद है मताए आलम ईजाद से प्यारा, पिदर मादर बिरादर माल जां औलाद से प्यारा। तो वाकई प्यारे आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत जितनी ज़्यादा होगी, ईमान उतना ज़्यादा मजबूत होगा, उतना ज़्यादा जो है वो बंदा अहकामात खुदाबंदी पर और शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल करता हुआ नज़र आएगा। अल्लाह पाक साहबा इकराम अलैहिम रिज़वान की मोहब्बत रसूल का सदका हम सबको नसीब फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन। बड़ी प्यारी प्यारी बातें हम मोहब्बत रसूल से मुतालिक सुन रहे हैं। अल्लाह पाक हमारे सीनों में भी इश्क रसूल को मज़ीद बढ़ा दें। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में काश हमारा जीना मरना हो जाए। तो आइए हम अब चलते हैं बड़े ही प्यारे सेगमेंट जिससे इश्क रसूल भी बढ़ता है, जिससे हमें नाज शरीफ से बड़ी मोहब्बत है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नाजरीन को हमें भी बड़ी मोहब्बत है, तो नाज शरीफ पढ़ने से जो है वो इश्क रसूल में इजाफा होता है। तो इस सेगमेंट में हम नाज शरीफ के अशार लेते हैं और नाज शरीफ के अशार से मुतालिक ये मुकाबला होता है। तो अब देखते हैं इंशाल्लाह ये अधूरे अशार हम अपने टीम्स को पेश करेंगे, इन अशार को इन्हें मुकम्मल करना होगा। तो नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ हम चल रहे हैं जिसका नाम है इश्क के बोल। जी चले,
پہلا سوال ٹیم اے کو پیش کیا جائے گا کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. اس شعر کا پہلا مصرع سنانا ہے. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ساری بہار ان آنکھوں میں. سبحان اللہ. صحیح جواب دے کے ٹیم اے نے حاصل کر لیا ہے 2 پوائنٹس. جی انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. ماشاء اللہ. اب باری ہے ٹیم بی کی. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا. اس شعر کا دوسرا مصرع سنانا ہے. جی خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. جی جناب جواب درست ہو گیا اور حاصل کر لیے ہے 2 پوائنٹس. اب باری ہے ٹیم اے کی. سوال ہے تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. اس شعر کا پہلا مصرع سنانا ہے. تیری صورت تیری سیرت زبانے سے نرالی ہے، تی ہر ادا پیارے دلیل بھی مثالی ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور. اس شعر کا دوسرا مصرع سنانا ہے. تو پھر کہیں گے تاجدار ہم بھی ہیں. جی ہاں تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. جواب درست دے کے حاصل کر لیے ہے ٹیم بی نے 2 پوائنٹس. جی اب ٹیم اے کی باری ہے. 2 سوال دونوں ٹیم سے ہو چکے ہیں. اب تک کسی نے کوئی غلطی نہیں کی ہے. ماشاء اللہ. اب 5واں سوال. رحم ہے اے حبیب داور تم پر سلام ہر دم. اس شعر کا پہلا مصرع سنائیں. بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے، رحم حبیب داور تم پہ تم سلام پر ہوگا. سلام ہر دم. ماشاء اللہ صحیح جواب دے کے 2 پوائنٹ حاصل کر لیا ہے. جی اب باری ہے ٹیم بی کی. ماہ رمضان کی برکتیں لوٹو. اس شعر کا دوسرا مصرع سنانا ہے. ماہ رمضان کی برکتیں جی. لوٹو. ماہ رمضان کی برکتیں لوٹو. مشکل سوال آ گیا ہے. یعنی یہ نارمل کلام جو ہم پڑھتے ہیں اس سے نہیں ہے. جی اچھا سن لیا ہے ماشاءاللہ. جنید بھائی سن کر آ رہے. ماہ رمضان کی برکتیں یہ ہنٹ دے لوٹ دیا آپ لو کو. رحمت خدا جاگو. پھر سے کہے. لوٹ لو رحمت لوٹ لو رحمت خدا جاگو. جی ماشاء اللہ. ویسے جنید بھائی نے ہنٹ دے دیا. ان کی تھوڑی بہت ہیلپ ہو گئی ماشاء اللہ. یہ صدائے مدینہ کا جو ہے وہ شعر ہے. صدائے سحری کا شعر ہے ماشاء اللہ. صحیح جواب ہو گیا ہے اور حاصل کر لیا ہے ٹیم بی نے 2 پوائنٹس. ایسا لگ رہا تھا کہ جواب نہیں دے سکیں گے بٹ جو ہے وہ آخر میں انہوں نے جواب کو درست کر لیا. چلے اب باری ہے ٹیم اے کی. ٹیم اے کا یہ آخری سوال ہے. آہ اب وقت رخصت ہے آیا. الوداع الوداع ماہ رمضان. جی یہ جو شعر ہے یہ جو ہے وہ الوداع ماہ رمضان میں بھی ہے. دوسرا بتا دوں. جی دوسرا بتا دیں. الوداع شاہ مدینہ. جی الوداع آہ شاہ مدینہ. ماشاء اللہ صحیح جواب دیا اور حاصل کر لیا ہے ٹیم اے نے 2 پوائنٹس. اب آخری سوال ہوگا اس سیگمنٹ کا. آخری شعر پیش کیا جائے گا ٹیم بی کو. کوئی نہیں ہمارا ہم کس کے در پہ جائیں. کوئی نہیں ہمارا ہم کس کے اس در شعر پہ کا جائیں. دوسرا مصرع سنانا ہے. یہ پہلا مصرع ہے. دوسرا سنانا ہے. جی کوئی نہیں کوئی ہمارا نہیں ہم ہمارا کس کے ہم در کس پہ کے جائیں. جائیں. صلی اللہ علیہ وسلم. ٹائمر جاری ہے. کوئی نہیں ہمارا ہم کس کے در پہ جائیں. اے بے قصوں کے والی تم پر سلام ہر دم.
جی جواب آلموسٹ صحیح ہے. پھر سے آپ ٹرائی کریں ایک بار اور. اے بے قصوں کے یاور تم پر سلام. جی ماشاء اللہ صحیح جواب ہو گیا ہے اور حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹ. جی ہاں کوئی نہیں ہمارا ہم کس کے در پہ جائے. ماشاء اللہ ان کی کیفیت بھی کچھ ایسی ہو گئی تھی کہ جو ہے وہ جواب بن نہیں پڑا تھا بٹ جو ہے وہ یاد کیا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تو ماشاء اللہ جواب بھی یاد آ گیا الحمدللہ. تو جواب درست ہو گیا ہے اور آخر میں بھی ماشاء اللہ انہوں نے جو ہے وہ سوال کا صحیح جواب دے کے حاصل کریے 2 پوائنٹس. تو آئیے اب ہم چلتے ہیں ہمارے سکور بورڈ کی جانب, دیکھتے ہیں کہ دونوں ٹیم کا کیا سکور ہوا ہے. جی جناب سکور بورڈ دکھایا جائے. جی کسی نے بھی کوئی غلطی نہیں کی ہے. ٹیم اے کا بھی سکور ہوا ہے 16 اور ٹیم بی نے بھی حاصل کیے ہیں پوائنٹ 16. ناظرین بڑے ہی بے تابی سے انتظار کرتے ہیں ایک چیز کا اور وہ ہے آج کا سوال. تو آج کا سوال یہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کس دن ہوئی. یعنی تاریخ نہیں پوچھی جا رہی ہے, نہ مہینہ پوچھا جا رہا ہے, دن پوچھا جا رہا ہے. جیسے بود ایک دن ہوتا ہے, اتوار ایک دن ہوتا ہے, تو کس دن پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی. جس دن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس دن کون سا تھا یہ بتانا ہے. تو جلدی جلدی ہمارے دیے گئے نمبر پہ واٹس ایپ پر جا کر آپ اپنے جوابات ریکارڈ کر کے ہمیں سینڈ کر دیں. انشاءاللہ آخری سیگمنٹ شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کے جوابات کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. اب ہم چلیں گے ہمارے جنید بھائی کی طرف اور جو ٹاپک ہم نے شروع کیا ہے محبت رسول, اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. سے سب جو ہے ماشاءاللہ ٹاپک یہی ہے اور اللہ کرے کہ بس ان کی محبت میں جینا, ان کی محبت میں مرنا ہم سب کو نصیب ہو. اب سوال یہ ہے کہ آج یہ اس پر گفتگو بہت ہوتی ہے. جی عاشق رسول ماشاءاللہ سب عاشق رسول ہے, لیکن پہچان کیا, علامتیں کیا, نشانی کیا, کیسے پتہ چلے کہ میں ایک عاشق رسول ہوں. تو الحمدللہ عز و جل علماء اہل سنت نے, علماء کرام نے جو ہے اس کی کچھ نشانیاں بیان کی ہے. چونکہ ظاہر ہے کہ ہر محبت جو ہے وہ دلیل طلب کرتی ہے. تو ہم نبی سے محبت کر رہے ہیں, نبی سے عشق کر رہے ہیں, اس کی دلیل کیا ہمارے پاس. تو علماء نے چند جو ہے وہ نشانیاں اس کی بیان کی کہ جو عاشق رسول ہوگا اس کے اندر یہ نشانی موجود ہوگی. آج ایف جی این چینل کے ناظرین میں اور آپ ان نشانیوں پر غور کریں کہ ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں اور الحمدللہ عز و جل ہم عاشق رسول ہے بھی. اللہ پاک ہمیں عشق رسول میں جینا, عشق رسول میں مرنا نصیب کرے. لیکن ہر دعویٰ دلیل طلب کرتا ہے. میں عاشق رسول ہوں, اس کی دلیل کیا؟ تو علماء فرماتے ہیں چند نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جو عاشق رسول ہوگا وہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع وہ پیروی یعنی اتباع و اطاعت کرے گا. اب یہ اولین نشانی گویا کہ اس کو قرار دیا جا سکتا ہے کہ جو محبت رسول کا دعویٰ کرنے والا ہوگا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع بھی کرے گا, پیروی بھی کرے گا, کبھی بھی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. اب میں اور آپ غور کریں کہ ہم کیا واقعی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر جو ہے وہ اتباع کرتے ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان سید صاحب جو ہے جو چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کرتا دیکھتے تو بس وہ محبوب کی ادا کو اپنانے کی کوشش کرتے. اتنا اس قدر جو ہے وہ اس میں گویا کہ وہ منہمک ہوتے کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک درزی نے, ٹیلر نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی. آپ فرماتے ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ میں بھی ساتھ میں تھا دعوت میں. اس نے جو ہے کھانے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے روٹی, کدو یعنی لوکی شریف اور گوشت کا سالن رکھا. آپ فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کدو شریف جو ہے وہ تلاش کر کے یعنی کہ جو ہے دودھی بھی جس کو ہم کہتے ہیں عرف عام میں دودھی شریف جو ہے وہ تلاش کر کے سالن سے تناول فرما رہے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ اس دن سے میں بھی کدو شریف کو پسند کرتا ہوں. سبحان اللہ. یعنی کہ اس سے پہلے پسند نہیں تھا, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند کرتے ہوئے دیکھا تو خود بھی پسند کرنے لگ گئے. اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی کہ اس مزید یہ روایتیں ہیں چونکہ وقت کی مجھے جو ہے وہ قید ہے. بہرحال تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع و اطاعت یہ ایک محبت رسول کی علامت ہے. ایک اور علامت یہ سے سب جو بہت پیاری علامت ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے. آپ دیکھیے کہ جو جس کی محبت میں مگن رہے گا نا وہ اٹھتے بیٹھتے اس کا چرچا, اس کی مطلب گفتگو میں وہی چیز آتی رہے گی. ہم عاشق رسول ہیں. کیا واقعی ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں؟
اس کا بہترین ذریعہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا. سبحان اللہ. تو اگر ہم بھی درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنا لیں انشاءاللہ تعالی ہمارے بھی عشق رسول میں اضافہ ہوگا. اور بھی کچھ علامتیں ہیں انشاءاللہ اس کو تعالیٰ نیکسٹ جی ہم جو ہے وہ سیگمنٹ کے بعد لیتے ہیں انشاءاللہ. تو اب چلیں گے ہم ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے مقامات مقدسہ. اس میں آپ کو کچھ تصویریں دکھائی جائے گی اور آپ نے پہچاننا ہے کہ یہ مقدس مقام، یہ مقدس امیج جو آپ کو دکھائی جا رہی ہے کس بزرگ کا مزار ہے یا کس بزرگ کی درگاہ ہے. ٹھیک ہے، آپ یا تو بزرگ کا نام بتائیں یا آپ جو ہے وہ مقام بتا دیں کہ کس شہر سے وہ بزرگ کے مزار کا تعلق ہے. تو دونوں میں سے جو بھی جواب دیں گے انشاءاللہ صحیح جواب دینے پہ 5 پوائنٹس، اور اگر جواب غلط ہوتا ہے یا جواب نہیں دے پاتے ہیں تو 0 پوائنٹ ملیں گے. تو یہ تھوڑا سا جو ہے وہ سیگمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں پوائنٹ زیادہ رکھی ہے ہماری مجلس نے. تو چلیں گے ہمارے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے مقامات مقدسہ. جی پہلی امیج دکھائی جائے، پہلی تصویر دکھائی جائے ٹیم اے کے لیے. جی جناب پہچانے کس بزرگ کا مزار ہے؟ حاجی عبدالرحمان شاہ جی ایک رحمۃ اللہ بار علیہ. پھر تصویر دکھا دیجیے، ہمارے ناظرین بھی دیکھ لیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حاجی عبدالرحمان شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فیضان مدینہ کے قریب میں ہی حضرت کا مزار ہے اور بڑے ہی پائے کے بزرگ ہیں. ان کی بے شمار برکتیں ہیں. ان کے مزار پہ جاؤ تو مرادیں پوری ہوتی ہیں. ان کے مزار پہ جاؤ اللہ پاک سے دعا مانگو ان کے صدقے میں تو بیڑا پار ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ صحیح جواب دے دیا ہے ٹیم اے نے اور حاصل کر لیے ہیں 5 پوائنٹس. ماشاءاللہ. اب ٹیم بی کی باری ہے جناب. تصویر دکھائی جائے ٹیم بی کو. جی پہچانے کس بزرگ کا مزار ہے؟ حضور صابر پاک کلیر شریف. جی جناب جواب درست ہو گیا ہے. درگاہ کلیر شریف صابر پیا رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ اتراکھنڈ میں ہے. ماشاءاللہ صحیح جواب دے کے ٹیم بی نے بھی حاصل کر لیے ہے 5 پوائنٹس. جی اب آخری تصویر دونوں کو دکھائی جائے گی، ایک ایک تصویر دکھائی جائے گی. آئے دیکھیں کہ پہچان پاتے یا نہیں. جی آخری تصویر ٹیم اے کے لیے. حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی. سبحان اللہ. تاج الشریعہ حضور اظہری میاں صاحب کا مزار مبارک ہم نے دیکھا. ماشاءاللہ اللہ آپ کے مزار پر خوب رحمت و انوار کی بارش فرمائے. ماشاءاللہ ٹیم اے کا جواب درست ہو گیا اور حاصل کر دیے ہیں پھر سے 5 پوائنٹس. جی اب آخری تصویر ٹیم بی کے لیے دکھائی جائے گی. جی جناب پہچانے کس بزرگ کا مزار ہے؟ اس سے پہلے تینوں بھی تصویریں جو دکھائی گئی بزرگوں کی یہ سب ہندوستان سے تعلق رکھنے والے تھے. جی 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 اب تھوڑا آپ کے لیے ٹف. حضور نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ جی تعالی. ماشاءاللہ صحیح جواب دے دیا ہے ٹیم بی نے بھی اور حاصل کر لیے ہیں 5 پوائنٹس. یہ درگاہ تھی نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو کہ ترکمانستان میں ہے ان کا مزار مبارک. تو ماشاءاللہ صحیح جواب ہو گیا اور 5 پوائنٹس انہوں نے حاصل کر لیے. جی یہ سیگمنٹ بھی پورا ہوا ناظرین. آئیے اب ہم چلتے ہیں سکور بورڈ کی جانب، دیکھتے ہیں کہ دونوں ٹیم نے کتنا سکور حاصل کیا ہے. جی ٹیم اے کا سکور ہے 26 اور ٹیم بی کا بھی سکور ہے 26. ماشاءاللہ 26 کی نسبت حاصل کر لی اور ان قریب 26 بھی آنے والی ہے. 26ویں ایف جی این چینل کے ساتھ مل کر منائیں گے انشاءاللہ عز و جل. 21ویں شب بھی منائیں گے مولا کائنات کی، 17ویں شب بھی منائیں گے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بدری صحابہ اکرام کی، اور 26ویں شب جو کہ ہمارے پیر و مرشد مولانا الیاس قادری صاحب کی ولادت کی تاریخ ہے، یہ بھی انشاءاللہ عز و جل ایف جی این چینل پہ بڑی دھوم دھام سے منائی جائے گی. تو ماشاءاللہ یہ ہمارا سیگمنٹ پورا ہوا اور ٹاپک جاری ہے محبت رسول. میں چاہوں گا جنید بھائی سے کہ ٹاپک تو بڑا واسٹ ہے، آپ کچھ کنکلوزیو گفتگو ہمارے ساتھ ہمارے ناظرین کے ساتھ کریں انشاءاللہ تعالی. پہلی جو علامت عرض کی تھی نا بابو جو ہے اتباع و اطاعت، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنا، یہ محبت رسول کی علامت ہے. اس میں بہت کچھ آ سکتا ہے کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورۃ الاحزاب 21واں پارہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے. یہ اس لیے قرآن پاک کی آیت بھی عرض کر دی، مزید بات ہماری مضبوط ہو جائے کیونکہ ذہن میں بات آئے گی کہ بھائی رسول اللہ کی پیروی کہاں سے ثابت ہے. یہ دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے. اب اس کی تفسیر میں صدر الافاضل بڑی پیاری بات لکھتے ہیں حضرت علامہ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ. اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ ان کا اچھی طرح اتباع کرو، یعنی رسول اللہ کی پیروی تمہارے لیے بہتر ہے. تو مفتی صاحب اس کی تفسیر میں لکھ رہے ہیں ان کا اچھی طرح اتباع کرو اور دین الہی کی مدد کرو
اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلو، یہ بہتر ہے۔ سبحان تو اللہ، پیروی سے مراد یہ بھی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلے، آپ کی سنتوں پر چلے۔ اسی طرح اسی آیت کی تفسیر میں مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ حضور کی زندگی شریف سارے انسانوں کے لیے نمونہ ہے، جس میں زندگی کا کوئی شعبہ باقی نہیں رہتا۔ اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ رب تعالیٰ نے حضور کی زندگی شریف کو اپنی قدرت کا نمونہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ رسول اللہ کی پیروی تمہارے لیے بہتر ہے، تو مفتی صاحب لکھ رہے ہیں کہ یہ بھی اس کا مطلب نکالا جا سکتا ہے کہ زندگی شریف کو اپنی قدرت کا نمونہ بنایا۔ کاریگر نمونے پر اپنا سارا زور صنعت صرف کر دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ کامیاب زندگی وہی ہے جو ان کے نقش قدم پر ہو۔ اگر ہمارا جینا، مرنا، سونا، جاگنا حضور کے نقش قدم پر ہو جائے تو یہ سارے کام عبادت بن جائے۔ سے صاحب ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ بھائی محبت رسول بہت بات ہو رہی ہے، کہاں ملے گی؟ جی ظاہر ہے کہ کوئی ایسی شے تو نہیں کہ کسی بازار میں بکتی ہو، کسی دکان سے جو ہے خریدی جا سکتی ہے، تو سوال واجبی ہے کہ بھائی کہاں ملے گی؟ خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ ہی ارشاد فرمائیے کہ آپ کی محبت ہمارے قلوب میں کیسے پیدا ہو؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من احب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا کانا معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ داخل ہوگا۔ جنید بھائی، یہاں پر ایک چیز میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ دنیا کا بھی دستور ہے کہ دنیا میں بھی آج کسی کو کوئی اپنا آئیڈیل بناتا ہے تو اس کو فالو کرتا ہے، اس کے طریقے کو چلتا ہے۔ مثال دیتا ہوں میں، یعنی یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ہم جو ہے کسی فلم اداکار کو اپنا آئیڈیل بنائیں، بٹ دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ مسلمان بھی اس طرح کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ فلم سٹار کی طرح کپڑے پہن رہے ہیں، فلم ایکٹر کی طرح جو ہے وہ ہیئر سٹائل رکھ رہے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے کسی کرکٹر کو جو ہے فالو کیا جاتا ہے، اس کے طور طریقے کو، اس کے چال چلن کو اپنایا جاتا ہے۔ تو دنیا میں بھی جو ہے وہ لوگ ایسے لوگوں کی پیروی کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو فالو کر رہے ہیں۔ ہمیں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے، ان کی سنتوں پر چلنا ہے، کیونکہ یہی جو ہے ذریعہ نجات ہے نا۔ جی دیکھیے جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ جب دنیا میں آپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلیں گے، آپ کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے چلیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابی ملنا ہے، اور آخرت میں تو یقیناً کامیابی ہے ہی اس کے لیے کہ جو اتباع رسول کرنے والا ہے، جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلنے والا ہے۔ اور یہ بھی حدیث پاک کے سے صاحب کہ جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا قیامت میں اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا یا وہ اسی کے ساتھ میں رہے گا۔ تو اب یہ بھی دیکھ لے، آپ نے جیسے کہ چند مثالیں دی کہ فلاں سے محبت، فلاں سے محبت، تو یہ بھی غور کر لے کہ وہ قیامت میں کہاں ہونے والے، ان کی دنیاوی زندگیاں کیسے گزر رہی ہے۔ معاذ اللہ شراب کباب نہ جانے کیا کیا ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ پاک سب کو محفوظ رکھے۔ تو ایسے کو آئیڈیل بنائیے کہ جس کا فائدہ دنیا میں بھی ملے اور آخرت میں بھی ملے، اور وہ ایک ہی ذات ہے رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور بات مکمل کر لوں کہ اس دور میں سنت رسول اگر ہم جاننا چاہتے ہیں، ظاہر ہے کہ سنتیں تو بہت ساری ہے، اب یہ بھی ہم نے سن لیا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ داخل ہوگا۔ تو پتہ کیسے چلے کہ سنت کیا ہے؟ کھانا کھانا سنت طریقہ کیا ہے؟ پانی پینے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ اٹھنے بیٹھنے کی سنت آداب کیا ہے؟ سونے جاگنے کی سنت اور آداب کیا ہے؟ تو یہ بھی الحمدللہ آپ کی تشنگی پوری کی جا رہی ہے، یعنی آپ کی جو ہے وہ پیاس بجھانے کا سامان کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی انڈیا، اس کے مشکبار دینی ماحول سے آپ وابستہ ہو جائے، انشاءاللہ قدم قدم پر آپ کو سنتیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اور پھر وہی بات کہ آقا کی سنت کو اپنائیے، جس نے آقا کی سنت کو اپنایا گویا اس نے نبی کی محبت کو اپنایا، اور جو آقا سے محبت کرے گا انشاءاللہ وہ جنت میں بھی آقا کے ساتھ ہوگا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بڑی ہی پیاری گفتگو ہمیں جنید بھائی سے سیکھنے کو ملی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اگر دل میں بڑھانا چاہتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے محبت کر لیں اور پیارے آقا کی سنتوں پر چلیں، انشاءاللہ محبت رسول دل میں بڑھ جائے گی۔ اب ناظرین، ہمارے جو ناظرین نے ہمیں کچھ ویڈیوز بھی بھیجی ہے اور آج کے سوال کی آڈیوز بھی آئی ہیں، تو آئیے سب سے پہلے ہماری اگر ویڈیو ریڈی ہے تو میں ہماری ٹیم سے ریکویسٹ کروں گا کہ بچوں کی ویڈیو کو پہلے پروگرام میں شامل کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Rahmatullah Mansoori. I study in senior KG Makki Girls Shuapura campus. I recite healthy habits, sleep on time, wake up early in the morning, use miswak daily, have a bath daily, read Quran Sharif daily, do exercise daily, wash your hands before and after meals, eat good and healthy food. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Aisha Dadu. I study second standard Girls. My school name is Darul Madina English Medium School, Modaisa campus. I must try to reform myself, people of the entire world, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल. मैंने पूरे रमज़ान के रोज़े रखे, मैंने 5 टाइम की नमाज़ पढ़ी, मैंने सब तरावी नमाज़ पढ़ी. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Anya Fatima, grade 2 student at Darul Madina English School in Hyderabad. Today I perform my 5 daily salah and recite the Tasbih Fatima. Jazakallahu khaira. जी माशाल्लाह, प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएँ हमने देखी. बच्चों को भी माशाल्लाह FGN चैनल के ज़रिए से इल्म दीन सीखने का मौका मिल रहा है. बच्चे भी माशाल्लाह अपनी प्यारी आवाज़ में हमें वीडियो रिकॉर्ड करके सेंड कर रहे हैं. तो बच्चों की और वीडियोस हम चाहेंगे कि आप इसी तरीके से हमें सेंड करते रहें. प्यारे बच्चों, इसी तरीके से रोज़ा भी रखिए, नमाज़ें भी पढ़िए, नाज शरीफ भी पढ़िए. और माशाल्लाह आज एक बच्ची ने जो है वो कुछ अच्छी हैबिट्स भी जो है वो बयान किए कि क्या अच्छी आदतें होनी चाहिए. दारुल मदीना स्कूल की बच्चियां हैं, दारुल मदीना स्कूल के बच्चे हैं. माशाल्लाह दावत इस्लामी इंडिया के मदनी माहौल में दारुल मदीना स्कूल भी चलती है, फैज़ान वीकेंड इस्लामिक क्लासेस भी है, तो मदरसतुल मदीना भी है. तो माशाल्लाह इन शोबाजात के ज़रिए से बच्चों को इनके दिल में भी मोहब्बत रसूल दाखिल करने की कोशिश की जाती है. तो आप दावत इस्लामी इंडिया से वाबस्ता रहें और अपने बच्चों को इन शोबाजात के ज़रिए से वाबस्ता रखें ताकि बच्चे इन शोबाजात में इन इदारों में जाकर तालीम हासिल करें और उन्हें फैज़ मिले, उनके भी दिल में जो है प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बढ़े. तो अब हम चलेंगे हमारे नाजरीन के जवाबात की तरफ. आखिरी सेगमेंट लेंगे इंशाल्लाह, बट उससे पहले जो सवाल हमने नाजरीन से किया था, हमारे व्यूवर से किया था, सवाल था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत किस दिन हुई. तो इसके जवाबात हमें नाज़रीन की तरफ से आए हैं, आपने भेजा है. तो आइए पहले उन जवाबात को हम अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं और फिर हम इंशाल्लाह आखिरी सेगमेंट की जानिब जाएंगे. जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मैं हुसैन अत्तारी कर्नाटक बेंगलुरु से अर्ज़ कर रहा हूँ. आज का सवाल था प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस दिन पैदा हुए. तो जवाब है पीर शरीफ. मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है. मैं जैसलमेर से बात कर रहा हूँ. प्यारे बापू, आपके सवाल का जवाब ये है पीर के दिन. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मैं शाहिद रज़ा मोडासा गुजरात से अर्ज़ कर रहा हूँ. आज के सवाल का जवाब है प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश सोमवार पीर शरीफ को है. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. मेरा नाम मोहम्मद असद अत्तारी है फ्रॉम दिल्ली. आज के सवाल का जवाब है पीर शरीफ. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. इमरान अत्तारी मुंबई से. आज का सवाल है प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत किस दिन हुई. जवाब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत पीर शरीफ के दिन हुई. माशाअल्लाह. हमें बताया जा रहा है कि और भी ऑडियोज़ आई हैं क्योंकि मुंबई में सहरी का वक्त कम होता चला जा रहा है. सहरी का वक्त दिन ब दिन जो है वो कम हो रहा है और हमें इस प्रोग्राम के बाद सहरी भी करनी होती है. तो चले, हमने कुछ ऑडियो चलाई है. जिनकी ऑडियो नहीं चला पाई वो कल फिर से सेंड करिएगा इंशाल्लाह. ऐसी रैंडमली हम कोई जो है पर्टिकुलर किसी ऑडियो को नहीं चलाते, जो ऑडियो पहले हमें आ जाती है उसको चला लेते हैं. तो माशाल्लाह कई हमारे नाजरीन ने सही जवाबात दिए, बहुत मुबारक. अब देखते हैं कि ये जो अब तक प्रोग्राम हमारा जो है वो लेवल पे चल रहा है, दोनों टीम्स का स्कोर लेवल है. अब आखिरी सेगमेंट में कौन आगे बढ़ता है, कौन बाजी मारता है. तो आखिरी सेगमेंट हमारा है जिसका नाम है कुरानी मालूमात और ये बजर राउंड है.
جو پہلے بزر دبائے گا اس کو سوال کا جواب دینے کا موقع دیا جائے گا. ٹھیک ہے, بزر چیک کر لے ایک بار. جی جناب, بزر بج رہا ہے. صحیح وقت پہ صحیح ٹائم پر اگر بزر بج جائے تو سوال آپ کا جواب بھی آپ کو دینا ہوگا. نہیں جواب دے پائیں گے تو -2 ہو جائے گا. 2 پوائنٹس یعنی اس میں -2 ہیں. ٹھیک ہے, تو تھوڑا سا جو ہے وہ کیئرفل رہے, بزر دبائیں بٹ جواب آتا ہو تو ہی دبائیں. چلیں, پہلا سوال ہے قرآن مجید کی سب سے پہلی, جی ماشاء اللہ ہماری ٹیم اے نے بزر دبا دیا ہے. سوال ایک بار مکمل کر لیں, سوال مکمل نہیں ہوا تھا. سب سے پہلی آیت کہاں, قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت کہاں نازل ہوئی؟ جی سوال درست ہے, جواب دیں. قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت غار ہرا پہ نازل ہوئی. جی قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت غار ہیرا میں نازل ہوئی. صحیح جواب دے دیا ہے ٹیم اے نے اور حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس. جی اب سیکنڈ سوال ہوگا, بہت آسان سوال ہے. قرآن مجید کس زبان میں ہے؟ کس نے دبایا؟ اچھا, ٹیم اے کا کلیم ہے اور ٹیم اے نے ہی بزر دبایا ہے. جی ٹیم اے جواب دیں گے. قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوئی. جی قرآن مجید عربی زبان میں. بڑا آسان سا سوال تھا, ماشاءاللہ صحیح جواب ہو گیا ہے اور حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس. تیسرا کوشچن ہے قرآن مجید کا سب سے پہلا نازل ہونے والا لفظ کس نے دبایا؟ قرآن مجید کس نے دبایا؟ ادھر دبائیں. ٹیم بی نے دبائی ہے. جنید بھائی, جی ہمارا ایم سی آر بھی کہہ رہا ہے کہ ٹیم بی نے بزر دبایا. جنید بھائی تھوڑا سا آپ مدد کریں نا. نہیں اچھا, جی ایم سی آر ٹیم کہہ رہی ہے کہ ٹیم بی نے بزر دبائی ہے. ٹیم بی جواب دیں گے. قرآن مجید کا سب سے پہلا لفظ اقرا یہ نازل ہوا. جی اقرا, یہ جس کا معنی ہے پڑھو, یہ پہلا لفظ جو ہے وہ نازل ہوا. ماشاءاللہ صحیح جواب ہو گیا ہے جناب اور حاصل کر لیے اس بار ٹیم بی نے 2 پوائنٹس. 3 کوشچن ہوئے ہیں, 3 میں سے 2 ٹیم اے نے اور 1 ٹیم بی نے جواب دیے ہیں. اب چوتھا کوشچن کیا جائے گا. ویسے آپ کا شعبہ جو ہے وہ قرآنی معلومات سے متعلق ہے. جی بٹ بزر پہلے وہ دبا رہے ہیں, یہ دبا رہے لیکن لیٹ ہو جا رہے ہیں. جی چلے دیکھیں, قرآن مجید کتنے عرصے میں ٹیم اے نے بزر دبایا؟ جی ہاں ٹیم اے نے بزر دبایا. جی ایم سی آر والے بھی بتا دے ٹیم اے نے بزر دبایا. جی ٹیم اے, کیمرہ مین سلائم بھائی بھی کہہ رہے کہ ٹیم اے نے بزر دبایا. جی جناب. قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں تقریباً 23 سال. جی 23 ایئرس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے. ماشاءاللہ 23 ایئرس میں یہ قرآن مجید ہمیں ملا ہے اتنے بڑے انعام کے روپ میں. تو اس کی تلاوت کیا کرے, زیادہ سے زیادہ اس سے فیض حاصل کیا کرے. ماشاءاللہ صحیح جواب ہو گیا ہے اور حاصل کر لیے اس بار ٹیم اے نے 2 پوائنٹس. 4 کوشچن ہوئے, 4 میں سے 3 کوشچن ٹیم اے کے ہیں. ٹیم اے نے حاصل کیے جواب, صحیح جواب دے کے پوائنٹس. اب 5واں کوشچن ہے قرآن مجید میں کل کتنی, اس بار بھی ٹیم اے نے بزر دبایا ہے. ٹیم بی والوں تھوڑا سا فاسٹ ہو جاؤ. جی جی قرآن مجید میں کل کتنی صورتیں ہیں؟ 114. قرآن مجید میں کل 114 صورتیں ہیں. صحیح جواب دے دیا ہے ماشاءاللہ. 5 میں سے 4 ہو گئے ٹیم اے کے اور 1 اب تک جو ہے وہ ٹیم بی نے. یعنی اب اگلے جو 3 سوالات ہیں اس کے جوابات ٹیم بی کو دینے ہوں گے ورنہ آپ پیچھے رہ جائیں گے. پھر تو یہی امید کی جا سکتی ہے کہ ٹیم بھی بار بار بزر دبائے اور رانگ آنسر دے تو ہی جو ہے وہ پیچھے ہو سکتے ہیں, اور کوئی تو امید نہیں بچتی ہے. چلے 6واں کوشچن ہے حدیث پاک میں کس صورت کو ہر مرض کے لیے, جی ایم سی آر والے بتائیں کس نے بزر دبائی, کس نے بزر پہلے دبایا؟ جی ٹیم بی نے پہلے بزر دبائی ہے اس بار. یہ خود بھی کہہ رہے کہ انہوں نے پہلے. اچھا چلے ٹھیک. جی ٹیم بی والے جواب دیں گے. حدیث پاک میں کس صورت کو ہر مرض کے لیے شفا کہا گیا؟ حدیث پاک میں سورہ فاتحہ کو ہر مرض کے لیے شفا کہا گیا. جی سبحان اللہ صحیح جواب دے دیا ہے. پروگرام تھوڑا دلچسپ ہو رہا ہے. 2 کوشچن باقی ہیں اور 6 میں سے 4 جوابات دیے ہیں ٹیم اے نے اور 2 جوابات دیے ہیں ٹیم بی نے. چلے 7واں کوشچن, سیکنڈ لاسٹ. حدیث پاک میں کس سینے کو ویران
टीम ए ने बजर दबा दिया है। जी सवाल मुकम्मल करेंगे। हदीस पाक में किस सीने को वीरान कहा गया है? हदीस पाक में जिसके दिल में कोई कुरान नहीं, कुछ कुरान नहीं, उस सीने को वीरान कहा गया है। जी जनाब माशाल्लाह सही जवाब दे दिया है टीम ए ने और हासिल कर लिए है 2 पॉइंट। अब लास्ट क्वेश्चन है इस सेगमेंट का और इस प्रोग्राम का। कुरान करीम की सबसे छोटी सूरत, जी इस बार भी टीम बी ने दबाई। अच्छा एमसीआर वाले बताए किसने बजर दबाया? टीम बी ने बजर दबाई है। चले टीम बी वाले जवाब देंगे। कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर है। जी कुरान करीम की सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर है। माशाअल्लाह टीम बी का जवाब दुरुस्त हो गया है। नाजरीन स्कोर हमारे सामने, वैसे हमने देख लिया कि ज्यादा जवाब टीम ए ने दिए हैं। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड। जी 32 स्कोर हो चुका है टीम बी का और टीम ए ने 6 पॉइंट से लीड हासिल की है। 38 स्कोर हो चुका है टीम ए का। अच्छा 36 है, इम्तिहान है, मेरा इम्तिहान है। जी 4 पॉइंट से लीड हासिल करके टीम ए इस प्रोग्राम की विनर बनती है। माशाल्लाह टीम ए को बहुत बहुत मुबारक। और टीम बी वालों ने भी बड़ी मेहनत की माशाल्लाह। तो माशाल्लाह दोनों ही टीम ने बड़ी मेहनत की है। जो भी यहाँ टीम आती है सब बड़ी तैयारी के साथ आती है। सबका बहुत शुक्रिया कि आपकी वजह से माशाल्लाह जो हमारे प्रोग्राम की व्यूअरशिप भी बढ़ती है, लोग देखते भी हैं। तो इंशाल्लाह नाजरीन कल फिर नए इस्लामी भाइयों के साथ, नई टीम्स के साथ हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखना ना भूलें आपका मनपसंद प्रोग्राम ज़ैनी आजमाइश रमज़ान स्पेशल। कितने बजे? 4 बजे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि तलाशे इबादत तो दर्स तस्बीह है, जहाद जुस्तुजू इल्म ये बुलंद